السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اشرف علی نسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ یوٹیوب چینل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ پہ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ بیل آئیکن کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر اپلوڈ ہونے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ایک بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانی پیش کی جا رہی ہے۔ یہ کہانی یونیورسٹی میں پڑھنے والی ایک بہت ہی ماڈرن اور فیشنیبل لڑکی ماہرہ خان کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو دیکھ کر آپ کے دل و دماغ ضرور لرز اٹھیں گے۔ ماہرہ خان کے ساتھ ایسا کیا پیش آیا جس نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا؟ تو آئیے ماہرہ خان کی کہانی ماہرہ خان کی زبانی سنتے ہیں۔ حجاب والی لڑکی۔ میں حیرت انگیز حد تک خوبصورت تھی۔ مشہور تھا کہ میری خوبصورتی مخاطب کو سحرزدہ کر دیتی ہے۔ ایک وقت میں کئی لڑکے مجھ پہ جان لٹاتے تھے۔ مجھ میں بھی نزاکت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی اور میں جی بھر کے جینا مقصد حیات سمجھتی تھی۔ حسان، تم کل آ رہے ہو؟ میں نے حسان کو میسج کیا تھا۔ حسان نے لکھا، پیاری تم آؤ گی تو میں آؤں گا۔ اوکے، پھر میں نہیں آ رہی کل، کچھ پڑھ ہی لوں گی ورنہ میڈم سمیہ نے پیپر میں اڑا دینا ہے۔ اوہو، میں تمہیں بہت مس کروں گا ماہرہ۔ وہ معمول کے مطابق اظہار افسوس کرنے لگا۔ میں مسکرائی۔ پیپرز کا آغاز ہو رہا تھا، سو کلاس کی اکثریت نے چھٹی کا ارادہ کیا تھا۔ میں دن بھر کی تھکی ہاری تھی، بس بیزاری سے اٹھ کر نوٹس اکٹھے کرنے لگی۔ نوٹس دیکھتے ہی چکر آنا شروع ہو گئے، سر بھاری ہونے لگا۔ میں نے صبح 6 بجے کا الارم لگایا اور سو گئی۔ خلاف معمول میں الارم کی پہلی آواز پر لبیک کہہ چکی تھی۔ موبائل کھولا تو گروپ 40 میسیجز سے بھرا ہوا تھا۔ خبر یہ تھی کہ گروپ لیڈر نے اپنا قیمتی وقت دینے کا اعلان کیا تھا۔ آج اس نے کمپیوٹر پڑھانا تھا، سو پورا گروپ تیار تھا اور آج آنے کو بےتاب تھا۔ میں نے بھی فوراً زوردار انداز سے حامی بھری، تائید کی، اپنے آنے کی خبر دی، جلدی سے اٹھ کر تیاری کرنے لگی۔ اچھا سا ہیئر اسٹائل بنایا، بیگ اٹھایا اور چل دی۔ لیکن سچ کہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کچھ میں آخری بار کر رہی ہوں۔ پورا ڈپارٹمنٹ خالی خالی سا نظر آیا۔ ایمان، امینہ، عائشہ، معروف، جانے سب کہاں تھی؟ میں دھڑا دھڑ میسج کرنے لگی، کہاں ہو سب؟ کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ گنے چنے لوگ دیکھ کر میں سخت جھنجلا گئی۔ کینٹین سائٹ پہ گئی کہ شاید پیٹو گروپ وہیں ہو۔ وہاں ایک منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں انگشت بدندان رہ گئی اور میری زندگی بدل گئی۔ وہ چاروں لڑکے بازو کاندھوں پہ پھیلائے بیٹھے تھے۔ ان کا رخ دوسری جانب تھا اور وہ زور زور سے کہے لگا رہے تھے۔ میں منٹ کے 1000ویں حصے میں بھی پہچان سکتی تھی کہ حسان کا گروپ ہے۔ ارشد یار، تیری بکری نہیں آئی آج؟ ارشد سمیت سب کا کہا انتہائی جاندار تھا۔ ہر وقت میں کرتی رہتی ہے بیچاری، کچھ کھلایا پلایا کرو بیچاری کو، مر جائے گی کسی دن میں کرتے۔ حارث نے میں کی خوب نقل اتاری تھی۔ ارشد پیٹ پکڑے ہنس رہا تھا، بڑی مشکل سے بولا، سب خاموش ہو جاؤ، بکری کے ساتھ رات بڑا مزیدار لطیفہ ہوا۔ کیا ہوا بھائی؟ وہ ایک بار پھر کہا لگانے کے لیے مستعد تھے۔ کہتی ہے میں کل نہیں آ رہی۔ میں نے کہا مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ کہنے لگی واقعی؟ میں نے کہا ہاں نا۔ کہتی ہے قسم سے میں بھی مر جاؤں گی ارشد، میں نہیں رہ سکتی۔ یہ دیکھو، یہ چیٹ دیکھو یارو۔ وہ انتہائی پرجوش تھا۔ اس کا وائس میسج چیک کرو یارو، سنو یارو، اٹس ٹو مچ۔ اس نے اس کی آڈیو پلے کر دی۔ مجھ پر اس وقت گویا لرزہ طاری ہونے لگا تھا۔ اینی کی آواز میں فقط رونا سنائی دیا۔ وہ روتے ہوئے ایک ایسے شخص کو اپنا آپ سپرد کر رہی تھی جو اس کی حیثیت کو انسان سے گرا کر بکری میں منتقل کر چکا تھا اور اس بکری کے جذبات کی سرعام تذلیل کر رہا تھا۔ میں غصے سے کانپ رہی تھی۔ وائس میسج کا ختم ہونا تھا کہ سب کے کہے فضا میں بلند ہونے لگے۔ یارو ابھی کلائمیکس نہیں آیا، کلائمیکس میری یہ آڈیو ہے۔ ارشد پھر چلایا۔ وہ کسی مرد کی انتہائی پرسوز آواز تھی
جس میں وہ تقریباً بلک رہا تھا۔ ہنستے ہنستے وہ اوندھے ہو کر ایک دوسرے پر گرے جا رہے تھے۔ کہے مدم ہونے لگے تو ایک آواز آئی، یار تو سنا، تیری بھینس کیسی ہے؟ وہ بھی نہیں آئی آج؟ یہ حسان ہی کی آواز تھی جو حارث کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عائشہ قدر فربا وجود کی حامل لیکن انتہائی خوبصورت لڑکی تھی، اور کون نہیں جانتا تھا کہ عائشہ اور حارث مثالی دوست تھے۔ یار بھینس کا نہ پوچھو، تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، اچھا ہوا آج نہیں آئی، ہر وقت رونا دھونا اور کچھ نہیں رہ سکتی آپ کے بنا حارث نے خوب نقل اتاری تھی۔ چھوڑ دے یار، ایک اور خرید لے، لیکن اس دفعہ بھینس نہیں کوئی گدھی لینا، ارشد نے اس کی رہنمائی کی تھی۔ میرا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ ہاں تو اور کیا، گدھی صحیح رہتی ہے، اس کی بھینس بھی بس اور اس کی بکری بھی بس۔ حسان نے حارث اور ارشد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیزار منہ بنایا تھا۔ یار کیوں نہ سب اکٹھی پارٹی بدل لیں؟ میرا سانس بند ہونے لگا تھا۔ پارٹی بعد میں بدلنا، اپنی گائے کا تو سنا دے۔ ارشد نے چسکے لیتے ہوئے حسان سے میرے بارے میں پوچھا تھا۔ مجھے اپنا چہرہ اور کان گرم ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ گائے کا کچھ نہ پوچھ یار، خدا نے حسن کیا دے دیا، اتراتی پھرتی ہے اور نخرے آسمانوں پہ ہیں، اتنی ہے نہیں جتنا سمجھتی ہے خود کو۔ میرا تو دل بھر گیا ہے 2 مہینوں میں ہی، بدل لو سارے اب اپنی گائیں بھینسیں۔ حارث یار اپنی بھینس مجھے دے، اس کی تو چال ہی بندے کو ہنسا دے۔ حسان اٹھ کر اس بھینس کی چال کی ایکٹنگ کرنے لگا تھا۔ وہ سب کہے مارتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہاں ان کا رخ بدلا تھا، ہاں انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ پھر ان کی ہونک سی شکل، ان کی پتھرائی آنکھیں، ان کی لرزتی آواز، انہوں نے مجھ پر نگاہ ڈالی اور ساکت ہو گئے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کی نگاہ آخری نگاہ تھی جو کسی گائے پہ پڑی تھی۔ میرا گروپ مجھے ڈھونڈتا آ چکا تھا۔ میں بھاگتی بھاگتی کلاس روم میں آ گئی۔ گروپ میرے پیچھے پیچھے تھا۔ حسان کی کال آنے لگی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا، موبائل سے سم نکالی اور اپنے گروپ کی طرف دیکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ کچھ توقف کے بعد میں انہیں غصے سے کانپتے ہوئے گائے بھینس کی روداد سنا رہی تھی۔ ان سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور مجھے یوں لگا جیسے ان سب کے منہ سے کسی نے زبان کھینچ لی ہو۔ میں نے آج پہلی بار اپنے دوپٹے کو خود کے گرد لپیٹا تھا۔ میں بہت تیز تقریباً بھاگی جا رہی تھی۔ لمحہ لمحہ میرے وجود پہ بھاری گزر رہا تھا اور میں گرد و پیش سے بے نیاز دکانوں سے گزرتی منہ کھولے بس آگے ہی آگے بڑھ رہی تھی، کیونکہ مجھے سب ورگ بہت بری طرح گھور رہے تھے، اور کچھ لڑکے، ہاں، جن کو متاثر کرنے کے لیے میں رس گھولتی آواز بھی نکالتی تھی، مٹکتی چال بھی چلتی تھی، سلیو لیس اور ٹائٹس بھی پہنتی تھی اور گلاب چہرے پہ میک اپ بھی کرتی تھی۔ مگر اب بازاروں میں پھرتی تمام لڑکیاں مجھے مردوں کی نگاہوں میں گدھی، بکری، بھینس سے زیادہ نہیں لگ رہی تھیں۔ ہاں، حجاب والی خواتین کا قد بلند تھا، بہت بلند، ہاں سب سے بلند۔ لیکن میرا فیصلہ بروقت تھا اور لاجواب تھا۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ ایک عبایا جو مجھے پورا آ جائے پیک کر دیجئے۔ میری آواز میں ایسا ٹھوس پن تھا جس کا حکم قرآن مجید بہت پہلے دے چکا تھا۔ دکان والے نے حیرت سے میری جانب دیکھا، میرے سراپے کا جائزہ لیا اور جیسے سب سمجھ گیا۔ اس کے بعد نہ اس نے مجھے دیکھا نہ میں نے اسے۔ انتہائی شرافت سے عبایا میرے حوالے کر دیا گیا تھا۔ میں نے عبایا سینے سے لگایا اور دکان سے نکل گئی۔ سامنے سے ایک رکشہ آتا دکھائی دیا۔
میں اس میں سوار ہوئی اور اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ آج میں پھر آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ میں سیاہ عبایا میں ملبوس کتنی پاکیزہ، کتنی ڈیسنٹ، کتنی شریف اور کتنی معصوم لگ رہی تھی۔ اللہ کی قسم مجھے اپنا آپ ایسا اچھا کبھی نہیں لگا تھا۔ ملانی لگ رہی ہو مائرہ، میری بہن نے ہنستے ہوئے طنز کیا تھا مجھ پر۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، گائے تو نہیں لگ رہی نا؟ وہ خاموش ہو گئی کیونکہ وہ تمام روداد سن چکی تھی۔ اگلے دن میں نے ڈپارٹمنٹ گیٹ انتہائی باوقار انداز میں عبور کیا تھا۔ آج پیپر تھا۔ 2 گھنٹوں تک کوئی لڑکا مجھے نہ پہچان سکا۔ حجاب پر طنز کرنے والی کبھی خود بھی حجاب کر سکتی ہے؟ کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ پیپر کے بعد جب میں ڈپارٹمنٹ سے نکل رہی تھی تو حسان میرے پیچھے آیا۔ مائرہ، مائرہ، مائرہ! میں نے یوں نظر انداز کیا جیسے میں نہ کچھ سنتی نہ دیکھتی ہوں اور نہ کسی کو جانتی ہوں۔ میں چاہتی تو اسے وہ سناتی کہ اس کی نسلیں یاد رکھتی، مگر مجھے مریم نے کہا تھا کہ غیر مردوں کو اتنا بھی منہ نہیں لگاتے ہوتے۔ خاموشی مخاطب کے منہ پر زوردار تازیانے کی حیثیت سے برستی ہے اور وہ اپنا سا منہ لے کر واپس ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا تھا اور اس کے بعد میرا راستہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ میں عزت داروں کی فہرست میں آ چکی تھی۔ مجھے پہلی بار محسوس ہو رہا تھا کہ حجاب والی لڑکی کے سامنے وقار کی ایسی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے کہ کوئی غیر محرم قریب پھٹکنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ کسی مرد کی ناپاک آنکھیں میرے وجود کا طواف نہیں کر سکتی تھیں۔ میرے وجود پہ ڈھال تھی جو میرے رب نے مجھے عطا کی تھی۔ آج اس عبایا کے ساتھ مجھے کئی سال گزر گئے ہیں۔ جو بھی پوچھتا ہے میں اسے گدھی، بکری، گائے، بھینس کی روداد ضرور سناتی ہوں کہ شاید وہ بھی اپنی حیثیت ان نامحرموں کے سامنے جان لیں۔ کاش وہ جان لیں، کاش وہ جان لیں۔ اللہ کی قسم میں نے زندگی میں کسی عبایا والی شریف زادی کے لیے گائے بکری کے القاب نہیں سنے۔ اگر سنے ہیں تو ان کے لیے جو ان مردوں کے لیے مر مٹتی ہیں جن کی نگاہوں میں ان کی حیثیت گائے، بکری، بھینس، گدھی سے زیادہ نہیں ہوتی۔ میں نے لاتعداد کیسز سنے، ایسا کیس مجھ پر ہی نہیں بے شمار لڑکیوں پر بیت چکا ہے۔ پیاری بہنا، پیاری بیٹی، بطور انسان آپ کی حیثیت صرف آپ کے محرم رشتوں کے لیے ہو سکتی ہے یا اس شخص کے لیے ہو سکتی ہے جو اللہ کے نام پر آپ کو نیک نیتی کے ساتھ قبول کرتا ہے، وگرنہ اپنے قلوب و اذہان میں یہ بات بٹھا لو کہ آپ کے سامنے بلکنے والا یہ مرد آپ کے پیچھے کہے لگاتا ہے اور گدھی، بھینس، گائے کی مثالیں دیکھ کر سرعام تذلیل کرتا ہے۔ پیاری بہنا، اسلام نے عورت کو بہت بڑا مقام اور عزت دی ہے، مگر عورت کا مقام، عورت کی عزت اور عظمت اس کے کردار اور اس کی شرم و حیا میں ہے۔ اپنے آبگینے جیسی ناموس اور آبرو کی سفید چادر کی حفاظت کرنا اور اسے داغدار ہونے سے بچانا آپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ کی اس چادر کی حفاظت شرم و حیا والے لائف اسٹائل میں ہی ممکن ہے، وگرنہ اس چادر پر لگنے والا ایک چھوٹا سا داغ عورت کے کردار کو ہمیشہ کے لیے مشکوک بنا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں اور جاننے والوں سے ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی سنور جائے یا کسی کا بھلا ہو جائے۔